بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے پہلے میاں بیوی کے تعلق سے انسانی عالم کی ابتدا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون کے خزانے کی چابی قرار دیا ہے۔ سکون کا اصل مرکز انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھے، آنکھوں کا آنکھوں سے ملنا دل میں چھپی بات کو لفظوں کے بغیر بیان کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ خوشگوار ازواجی زندگی گزارنے والے جوڑوں کو ایک دوسرے کے دل کی بات سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میاں بیوی فقط رسمی تعلق کا نام نہیں بلکہ لباس سے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ لباس انسانی بدن کے لیے کئی اعتبار سے اہم ہے، مثلاً ستر، عزت، تحفظ، زینت، صحت، تہذیب وغیرہ۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ بات چیت کرنا آپ کی شادی کو صحت مند اور کامیاب رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح لباس ہمارے ستر کا ذریعہ ہے، یہ رشتہ بھی ہمارے عیوب کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح لباس کی زینت عزت بخشتی ہے، ایسے ہی یہ رشتہ عزت افزائی کا ذریعہ ہے۔ در حقیقت یہ رشتہ ذمہ داریوں کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ اس میں کسی ایک کو مکمل قصوروار ٹھہرانا حماقت ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ایک بیوی جب 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کو اجازت ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شادی شدہ مرد یا عورت کو روزمرہ کے حالات سے حساسیت کے ساتھ نپٹنا چاہیے۔ گھر میں تند ہو، سخت مزاج یا فوجی بن کر نہ رہو، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ اور کوئی اگر باہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن گھر میں برا ہے تو وہ برا ہے۔ میاں بیوی ایک خوشگوار ازواجی زندگی اور ایک پرسکون گھر اس وقت بنا سکیں گے جب دونوں تقوی و پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہوں۔ ان دونوں کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کی فکر لاحق ہو۔ میاں بیوی کو اپنے رشتے میں اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور باہمی احترام رکھنا چاہیے۔ اختلافات ازواجی زندگی کا حصہ ہے۔ ایسے وقت میں قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اختلافات کو دور کیا جائے۔ ارشاد نبوی ہے، جس عورت نے اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ دنیا میں شاید کوئی تعلق مصنوعی یا جھوٹ کے سہارے چل سکتا ہو، لیکن میاں بیوی کا تعلق بھرپور احساسات و جذبات کے بغیر ایک مردہ جسم کی مانند بن جاتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں اور اس نیت سے رکھیں کہ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے اور مجھے اس حسن سلوک پر نیکیاں مل رہی ہیں۔
ازواجی زندگی میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ حساس اور شکی مزاج ہونے سے آپس میں نا اتفاقی اور لڑائی ہوتی ہے اور فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ بیوی اپنے بچوں کی اور اپنے والدین کی عزت چاہتی ہے۔ اسے عزت نہ ملے تو وہ تھوڑا کام کر کے بھی خود کو ملازمہ تصور کرتی ہے، اور اسے عزت مل جائے تو جان کھپا کر بھی فخر کے جذبات رکھتی ہے۔ عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، ماں، بہن، بیٹی یا بیوی، اسے حوصلہ افزائی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس کی فطری چاہت ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کی تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنے گھر کو جنت بنانے میں صرف کرے۔ اسلام زوجین کے درمیان محبت و شفقت، احترام و ہمدردی اور ایثار و اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ معاون و مددگار قرار دیا اور اسے لباس سے تعبیر کیا۔ ایک خاتون کا اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے کسی بڑے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فقر و فاقہ کی عین چوٹیوں میں رہ کر بھی یہ سب ہو جانا ممکن ہے۔ ازواجی رشتہ کی خوبصورت شاہراہ پر کبھی کبھی ایسے پیچ و خم بھی آتے ہیں جو آگے کے سفر کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ عام زندگی کی طرح ازواجی زندگی بھی نشیب و فراز سے گزرتی ہے، اور من میں لڈو پھوٹنے والی باتوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی تن میں آگ لگا دینے والی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ زوجین آپس میں معاہدہ کر لیں کہ ہمارے بیچ کوئی بھی مسئلہ ہوگا، ہم دیگر افراد کو بیچ میں لائے بغیر بلا تردد اس کو ایک دوسرے سے ذکر کریں گے۔